اصحاب مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی ایک چہرے کو دیکھ رہے تھے. رسول خدا نے پوچھا کہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا آپ ہی نے تو کہا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. میں عبادت کر رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں. کہا وقت آئے گا علی کے مقابلے میں آؤ گے، وقت آئے گا. کہا رسول اللہ یہ تلوار لیں اور میرا خاتمہ کر دیں. کہا جو کام ابھی کیا نہیں اس کی سزا کیسے دوں؟ نبی ہے نا، کیسے سزا دوں؟ عزیزان محترم، اس کا مطلب کیا ہے؟ خاتمہ بالخیر ضروری ہے. ورنہ لکھنے والوں نے بڑے خط لکھے تھے مگر ہر کوئی امام کی خدمت میں نہیں پہنچا. یہ ضروری ہے عزیزان محترم. اصل جشن یہی ہے کہ انسان انہی کے ساتھ اٹھایا جائے، یہ جشن ضروری ہے. آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، کیا آپ جانتے ہیں کیسی شخصیت تھیں؟ عالم، فقیہ، عارف، مجتہد. ان کے ایک دوست تھے نجف میں جو ان کے ساتھ پڑھتے تھے. ان کے بیٹے نے واقعہ بتایا کہ وہ والد کی خدمت میں آئے بہت عرصے کے بعد اور والد سے کہا کہ آپ نے حق رفاقت ادا نہیں کیا. آیت اللہ بہجت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے حق رفاقت ادا نہیں کیا. آپ ان راہوں کو جانتے تھے مگر آپ نے ہمارا ہاتھ نہیں پکڑا. آقا بہجت خاموش زیادہ رہتے تھے، خاموش رہے. کہا اب آپ مجھے بتائیں گے بھی تو بھی اب زندگی اتنی گزر گئی ہے کہ شاید اس جوانی کی طرح عمل نہ ہو پائے، لیکن کیونکہ میں آپ کا مہمان بھی ہوں اور آپ کا دوست بھی ہوں تو اس واسطے کوئی ایک چیز جو آپ کو معصوم نے بتائی ہو وہ مجھے بتا دیں. آقا بہجت نے فرمایا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو میں جواب نہیں دیتا، لیکن کیونکہ آپ میرے اور اتنی باتیں آپ نے مجھے سنا دی. کہا کہ میں ایک دفعہ امام رضا علیہ السلام امام رضا کی خدمت میں پہنچا، یعنی زیارت پہ گیا. اب آقا بہجت کے پہنچنے کا مقصد زری اور دیر و دیوار نہیں ہے، یعنی واقعاً امام رضا کی خدمت میں پہنچا تو امام نے مجھے کہا فلانی جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے وہ کیسے یہ سوچتا ہے کہ اس کو کوئی پریشانی ہے؟ جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے، جو ہماری پناہ مانگ لے، کیسے سوچتا ہے کہ ہم اس کو پناہ نہیں دیں گے؟ بات یہی ہے کہ مانگنا آنا چاہیے. ان کے دروازے میں کھٹکھٹا کے. اور بتائے ائمہ علیہ السلام جو ہیں یہ انبیاؤں کے گھر ہیں، یہ اولیاء کے گھر ہیں. یہاں بغیر اجازت کے داخلہ منع ہے. اس لیے آپ ہر حرم میں کہ خدا آپ سب کو مشہد مقدس کی بھی زیارت نصیب فرمائے، کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے آج کے دن کے صدقے میں. ہر زیارت پہ جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر اذن دخول ہے، یعنی داخل ہونے کا اذن، اجازت پڑھی جاتی ہے کہ مجھے اجازت دے. آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے ہیں کہ سید الشہداء کے حرم میں داخل ہونے کی شرط اجازت آنسو ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام کے حرم میں آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو بلا لیا گیا ہے اور آپ کو اجازت مل گئی ہے تو داخل ہوتے وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو آنا چاہیے. خب یہ امام حسین کا خاصہ ہے عزیزان محترم. آنسو کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صرف مصائب پڑھے جائیں. جب امام کی ولادت ہوئی ہے گریا ہوا ہے،
امام کی جب ولادت ہوئی اور رسول خدا نے جب لیا، حضرت جبرائیل، آپ سنتے رہتے ہیں سارے واقعات، آئے اور سب بتایا. جب یہ بتایا تو سب جو ہیں وہ گریہ کر رہے ہیں، جو کہ خوشی ہے، لیکن یہ گریہ ہے کہ ہمارے بچے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بی بی نے بھی ظاہر گریہ کیا، اور وہاں بی بی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جب یہ واقعہ ہوگا تو نہ آپ ہوں گے، نہ علی ہوں گے، نہ میں، تو کون میرے حسین پر روئے گا؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا جو آپ کے فرزند پر گریہ کریں گے. نام جو حسین ہے نا، لغت میں کوئی لفظ نہیں جو حسین کو بیان کرے. حسین کو حسین ہی بیان کر سکتا ہے، کوئی لفظ نہیں، کوئی تعریف نہیں. خود امام حسین کائنات ہے جو اس میں آ گیا. یہ وادی کوئی اور ہے، امام حسین کی وادی کوئی اور وادی ہے. کوشش کریں ہم اس وادی میں داخل ہوں. یہ وادی عشق کی وادی ہے، اور اس عشق کی وادی میں داخل ہونے کی شرائط ہیں. سید الشہداء نے کربلا کو سجایا ہے، اور ایسا سجایا ہے کہ آج تک ہمارے لیے وہ جگہ مشعل راہ ہے. امام حسین سے بہتر گوہر شناس کوئی نہیں ہے کہ جنہوں نے مدینہ سے لے کر کربلا کے راستے میں ایسے گوہروں کو چنا اور ان کو جا کر کربلا میں دفنایا، اور ان کے وجود سے ایسا نور نکل رہا ہے کہ آج کربلا بہشت کا ٹکڑا ہو گیا ہے. یہ انہی کی وجہ سے ہے. دیکھیں نا، کسی اور مقام کے لیے نہیں ہے دنیا کے، یہ صرف امام کی فضیلت ہے. کسی اور حرم کے لیے نہیں، کسی اور جگہ کے لیے نہیں. میں اگر اس کو آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں، بہرحال آپ ماشاءاللہ جو ہے وہ سامع بہترین ہے، سنتے رہتے ہیں علماء کرام کو، ذاکرین کو. انسان کا جو بدن ہے نا، یہ میٹر ہے، مادہ ہے. مادہ جگہ لیتا ہے، اس کو ایک جگہ چاہیے، اور جس چیز کو جگہ چاہیے وہ ٹائم سے گزرتی ہے. یعنی جو چیز اسپیس لیتی ہے اسے ٹائم سے گزرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر یہ ممبر یہاں ہل نہیں رہا، چل نہیں رہا، یہیں رکھا ہوا ہے کیونکہ مادہ ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ 2 سال سے، 5 سال سے، 3 سال سے ٹائم گزر رہا ہے، چاہے مادہ حرکت کرے نہ کرے، کیونکہ جب مادہ ہے تو ٹائم گزرے گا. یہ مسجد بہت قدیمی ہے، 100 سال سے ہے، 50 سال سے ہے. کیوں؟ یہ تو کہیں گئی نہیں، یہ تو بڑی نہیں ہوئی، یہ تو چھوٹی نہیں ہوئی. پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں 50 سال کی ہے 100 سال؟ کیونکہ مادہ ہے نا، جو جگہ لیتا ہے اسے ٹائم کراس کرنا پڑتا ہے. ہم مادہ ہیں. بچہ 5 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، جوان 20 سال کا ہے، آہستہ 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 کیوں گزر رہا ہے ٹائم سے. کربلا وہ سرزمین ہے کہ جب وہاں جایا جائے زیارت کے لیے تو جتنے دن زیارت پہ آدمی ہوتا ہے وہ دن اس کی زندگی میں شمار نہیں ہوتا. روایت ہے نا کہ جو زیارت پہ جاتا ہے جتنے دن رہے، 3 دن رہے، 4 دن رہے، 5 دن رہے، یہ دن اس کی زندگی میں شمار. مثال کے طور پر اس نے زندہ رہنا تھا 60 سال 5 دن، 5 دن زیارت پہ گیا، وہ 5 دن شمار نہیں ہوں گے، 5 دن ایکسٹرا. تو اب آپ سوچیں کہ کیسے، بھئی مادہ ہے، گزر رہا ہے ٹائم، شمار کیوں نہیں ہو رہے؟ تو اب سمجھ میں آیا، کربلا اپنے ظاہر کو مکان اور زمان سے باہر نکال دیتی ہے. سمجھ میں آیا امام حسین کیا ہیں؟ یعنی ظاہر کوئی بھی ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، بزرگ ہو، جیسا بھی ہو،
جب آتا ہے تو مکان اور زمان سے باہر ہو جاتا ہے. اس لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا، ٹوٹل جگہ 70-80 ہزار لوگوں کی ہے، یہ کروڑوں کیسے آتے ہیں؟ اگر سمجھ سکیں تو، میں تو کہہ گیا ہوں اگر سمجھ سکیں، یعنی کروڑوں آتے کیسے ہیں؟ کیونکہ مکان اور زمان سے باہر ہو جاتے ہیں. کربلا اتنی وسیع ہو جاتی ہے، کروڑوں کو سمیٹ دیتی ہے. دنیا کی کوئی ایک حکومت ایک دن کھانا نہیں کھلا سکتی لاکھوں لوگوں کو. ابھی کووڈ میں دیکھیں نا، دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں، لوگوں نے راشن دیے، لوگوں نے دی، حکومتیں نہیں دے سکتی تھیں. وہاں کروڑوں لوگ ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، بہرحال اچھی خاصی تعداد تو ہے نا. اس اچھی خاصی تعداد کے لیے، جس کو روز 3 ٹائم کھانا بھی کھانا ہے، تو کھانا کوئی پکائے گا بھی تو صحیح نا. بھئی کروڑ کا کھانا کتنے لوگوں کو پکانا پڑے گا؟ یا تو کھانا کم پڑے، وہاں کھانا اتنا ہوتا ہے، کھانے والا کہتا ہے بڑی مہربانی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ عالم کوئی اور ہے، یہ وادی اور ہے. یہاں پتہ ہی نہیں چلتا کروڑوں کا کھانا بنا کون رہا ہے، یا ملائکہ بنا رہے ہیں، یا کوئی اور مخلوق بنا رہی ہے، کوئی اور وادی ہے. سمجھیں سید الشہداء